لأهله والصلاة لأهلها اما بعد۔ رمضان کے اوقات اور ایام میں نمازی بڑھ جاتے ہیں، رکوع، سجدہ، قیام بڑھ جاتے ہیں، یہ ساری زندگی کی عبادات کی کیفیتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ایک اہم چیز جس پہ آج میں بھی توجہ کر لوں، آپ بھی توجہ کر لیں، وہ بہت اہم چیز اور بہت زیادہ اہم چیز ہے، وہ ہے کہ نماز کے وقت نظروں کی حفاظت اور نظروں پہ نظر۔ نماز کے وقت یہ انسان کو ولایت کے بہت اونچے مقامات طے کرا دیتی ہے۔ یہ چھوٹی سی مشق، یہ چھوٹی سی محنت اور درجات کی بہت بلندیاں، یہ چھوٹی سی مشق اور یہ تھوڑی سی محنت ہے، چھوٹا سا عمل کہ میری سجدے میں نظر کہاں ہو، اتحیات میں میری تشہد میں نظر کہاں ہو، میری قیام میں جب میں کھڑا ہوں نظر کہاں ہو۔ چھوٹی سی نظر بڑی بڑی منزلیں طے کرا دیتی۔ اتنے لمحات طے ہو جاتے ہیں روحانیت کے، ولایت کے، کہ انسان جو سالہ سال مجاہدے اور محنت کرتے کرتے وہ مقامات طے نہیں کرتا جو صرف اور صرف یہ نظر پہ محنت یہ طے کرا دیتی۔ لکھا ہے کہ وہ کون سی ہستی تھی جو صرف دیکھتی تھی اور دیکھنے سے بندے کی زبان پہ خود بخود کلمہ جاری ہو جاتا تھا۔ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تھے کہ ان کو وہ صرف دیکھتے تھے اور دیکھنے سے اس بندے کی زبان پہ کلمہ جاری ہوتا، صرف دیکھنے سے۔ فرمایا میں نے ساری زندگی پوچھا آپ کی نظر میں یہ تاثیر، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا ساری زندگی میں نے زندگی کے 50 سال نماز کی نظروں پہ محنت کی۔ نماز کے اندر جو نظریں ہیں ان نظروں پہ نظر رکھی کہ نماز کے اندر میری نظر نہ بھٹکے، نظروں پہ محنت کی نماز کے اندر۔ اس کی تاثیر اللہ جل شانہ نے یہ عطا فرمائی کہ جس کو دیکھتے تھے کیا ہوتا تھا؟ تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے، تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے۔ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ ان کی نظروں میں اللہ نے کیمیا بھر دیا، تاثیر بھر دی اور طاقت بھر دی ان کی نظروں میں۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ ان پہ ایک مقدمہ ہوا کہ لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھواتے ہیں۔ عدالت میں گئے، جج کے سامنے، ایک طرف مسلمان ہے ایک طرف غیر مسلم ہے، جج خود غیر مسلم ہے، اور انہوں نے ان پہ دعویٰ کیا کہ آپ پہ دعویٰ ہے کہ آپ لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھواتے ہیں۔ کہا بالکل نہیں۔ اب غیر مسلم ایک کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کو میں نے کہا ہے کلمہ پڑھ، تو اس کی زبان سے اشہد اللہ الہ الا اللہ نکلا۔ اگلے کی طرف اشارہ کیا، اس کو میں نے کہا ہے۔ حتیٰ کہ جس کی طرف دیکھتے تھے اشارہ کرتے تھے اس کی زبان سے بے ساختہ کلمہ جاری ہوتا تھا۔ جج اپنا قلم دان چھوڑ کے چلا گیا کہ اگر یہ اشارہ میری طرف ہوا تو میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا۔ اور میں زندگی کے 50 سال میں نے نماز میں نظروں پہ محنت کی۔ اور نماز، آپ کتنے خوش قسمت ہیں
کہ تراویح کے دوران رکعتیں بڑھ جاتی ہیں، رمضان کے دوران نماز کی توجہ، نماز کا دھیان، نماز کا رجوع بڑھ جاتا ہے۔ یہی لمحہ ہوتا ہے، یہی وقت ہوتا ہے کہ نماز کے دوران نظروں پہ محنت، نماز کے دوران نظروں پہ محنت، نماز کے دوران نظر پہ نظر، کہ قیام کے دوران میری نظر کہاں ہو، رکوع کے دوران میری نظر کہاں ہو، قیام کے دوران میری نظر کہاں ہو، رکوع سجدے میں میری نظر کہاں ہو، التحیات تشہد میں میری نظر گود میں ہو کہاں ہو۔ جو نماز کے دوران نظروں پہ محنت کرتا ہے، سب سے پہلا اس کو صلہ یہ ملتا ہے کہ اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ ان کو 300 سے زیادہ بار اللہ کا دیدار نصیب ہوا، فرمایا میری نظروں نے نماز پہ محنت کی، اللہ نے میری نظر کو وہ نظر بنا دیا کہ میں اللہ کی دیکھنے کے قابل میری نظر ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ تیری نظر اس قابل ہے کہ مجھے دیکھ سکے۔ جو اللہ کی دیدار کر لے تو سوچیں اس کو دیدار مصطفیٰ کتنا اور کتنی بار ہوا ہوگا۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نظروں پہ محنت ہو، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کرتے ہیں، جاگتی آنکھوں سے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نظروں پہ محنت کرتے ہیں۔ اب وقت ہے نظروں پہ محنت کرنے کا۔ تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں، سارا دن کی فرض کی کتنی رکعتیں ہیں، اور پھر سارا دن کی سنتیں، پھر آپ ماشاءاللہ نوافل بھی پڑھتے ہیں۔ ہر رکعت میں کتنی محنت، کتنی توجہ۔ ملتا کیا ہے؟ اور اگلی بات، جو نظر پہ محنت کرے گا، نماز کے اندر نظر پہ محنت کرے گا، اللہ پاک ضرور بالضرور اپنی رحمت سے اس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب کریں گے۔ نماز کے اندر کی نظر پہ محنت ایک پورا عمل ہے، یہ نماز کا ایک پورا حصہ ہے، یہ نماز کی ایک پوری ترتیب ہے۔ اس میں نماز داخل ہے، یہ نماز میں داخل ہے، پوری محنت ہے کہ میں نماز میں نظر پہ محنت کرنی ہے۔ اور میں لفظ بار بار ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، محنت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ اور جب نماز میں نظروں پہ محنت ہوگی اس کے صلے میں کلمہ نصیب ہے۔ جب نماز پہ نظروں پہ محنت ہوگی اس کے صلے میں نماز کے باہر بھی بغیر محنت کے، سنیے گا جو اب عرض کر رہا ہوں، بغیر محنت کے نظروں کی حفاظت کی توفیق ملے گی، بغیر محنت کے۔ اور پھر ان نظروں میں تاثیر پیدا ہوگی، ان نظروں میں تاثیر پیدا ہوگی۔ ایک درویش تھے ظاہر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی کچھ باتیں مجھے یاد ہیں۔ کسی نے پوچھا، میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کی اس معاملے میں ایک تو باتیں آپ کو بتائی تھی کہ حضرت کشف کے کوئی ترتیب بتا دے۔ فرمایا کم کھاؤ، ندامت سے کھاؤ۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا حضرت کشف و صدور چاہیے، دلوں کا کشف چاہیے۔ فرمایا نماز میں نظروں پہ محنت کر، تجھے کشف ملے گا۔ پھر وہ آنکھیں فرشتوں کو دیکھیں گی، پھر وہ آنکھیں جنات کو دیکھیں گی، پھر وہ آنکھیں قبر کے ثواب اور عذاب کو دیکھیں گی،
پھر وہ آنکھیں سینوں میں جھانک لیں گی، کشف الصدور ہوگا۔ جو نماز میں نظروں پہ محنت کرے گا، کیا محنت کرے گا؟ کیا محنت کرے گا؟ وہ جوان کو بلاؤ موبائل سے فارغ کر دو، اس کو کہو بھائی موبائل سے فارغ ادھر آ جاؤ، موبائل سے اس کو اٹھا لو، موبائل سے کھیل رہا ہے، واہ مست جوانی، الڑ جوانی ہے۔ اس شوخ نوجوان کو نصیحت میں کیا کروں، پرسوں کسی کی تاک میں دیوانہ میں بھی تھا۔ اس آنکھوں کو اس قابل بنا لیں، ان آنکھوں کو اس قابل بنا لیں۔ نماز کے اندر آج تک سوچا ہی نہیں کہ نماز کے اندر نظروں پہ محنت کرنی چاہیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ شرارت العاشقین ہے، تو ایک صاحب کو دیکھا تو وہ کہہ رہے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، یہ بیٹھے تھے، تو ان کو ایسے دیکھا نہیں، انہوں ایسے آنکھ ماری، پھر انہوں ایسے کر لی۔ ابھی مخلوق خدا کو عمرے پہ لے کے گئے، اللہ کی حاضریاں کرواتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے، پھر اس نے مجھے ایسے چور کے دیکھا، میں انتظار میں تھا پھر دیکھے گا یہ، پھر میں نے ایسے آنکھ ماری، پھر ایسے کیوں کر دی۔ شرارت العاشقین ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا نماز میں ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، مجھ جیسے بندے کا قصور ہے جس کو پتہ ہے کہ نماز کے اندر بھی نظروں پہ محنت کرنی چاہیے۔ اس پیغام کو بتایا ہی نہیں، اس پیغام کو بتایا ہی نہیں، اس پیغام کو کھولا ہی نہیں کہ نماز کے اندر نظروں پہ محنت کریں گے تو ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ اس نظر کے اندر ایسی تاثیر ہوگی، اس نظر کے اندر ایسا کمال ہوگا، ایسی نظر دیکھے گی اور اس کے اندر کا طلسم ٹوٹ جائے گا، کفر کا، اس کے تالے ٹوٹ جائیں گے، بس ایسے دیکھے گا، بس ایک بجلی سے پہلے کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے۔ ایک بجلی ہوتی ہے دیکھنے میں، ایک بجلی ہوتی ہے، وہ نور ہوتا ہے جو دل سے نکل کے نظروں کے ذریعے پیا جاتا ہے۔ اس لیے کہا کچھ چیزوں کو صرف دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، کعبہ کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، زمزم پینے سے بھی، زمزم کو دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، قرآن پاک کو پڑھنا اور دیکھنا بھی ثواب ہے، والدین کا چہرہ محبت اور ادب کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے، مرشد کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے، کعبہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کا صرف دیکھنا ہے، دیکھنا اتنی قیمتی چیز ہے، دیکھنا اتنی اہم چیز ہے۔ اس دیکھنے کی مشق جو کرنی ہے، دیکھیں ہر چیز کا چلہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا چلہ ہے کہ 40 دن یہ عمل کرو، اپنے آپ کو 2 احرام کفن کی چادروں میں لپیٹ کے کسی کمرے میں ترک جلالی، ترک جمالی، ترک لذات، ترک حیوانات، یہ ترک کرو، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، 40 دن کے اندر تمہارا چلہ پورا ہوگا، پھر تم اس عمل کے عامل ہوگے، پھر یہ عمل پڑھو گے تو وہ جن حاضر ہوگا یا اس عمل کی طاقت اور تاثیر ملے گی۔ ہر عمل کا ایک چلہ ہے، نماز کے دوران نظروں کا چلہ نماز کے دوران ہی ہے، نظروں کا چلہ نماز کے دوران ہے۔ اس کا چلہ جس نے کر لیا، اس کی زکوٰۃ جس نے دے دی، وہ دنیا کا قیمتی انسان ہے، اس کی آنکھیں وہ دیکھیں گی جو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کی آنکھیں وہ مشاہدہ کریں گی جو کوئی مشاہدہ نہیں کر سکتا، اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ پردے ہٹائے گا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔
मैं पर्दे हटा दूंगा। किसी ने मुलाकात के दौरान ख्वाब में पूछा हजरत पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से, अपने अपनी किताब का नाम कश्फुल महजूब क्यों रखा? फरमाया, नमाज के दौरान मश्क करते करते अल्लाह पाक ने मुझसे सारे पर्दे हटा दिए थे। कश्फुल महजूब, हिजाब सारे हट गए और पर्दे हट गए और मुझे कश्फ मिल गया। कश्फ से मुराद मैं जागती आंखों से जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, मुझे ऐसे कश्फ मिल गया, सारे पर्दे हट गए, रुख से पर्दे हटे, तूर जलने लगा, मेरे साकी का मुझ पे करम हो गया। कहा कि मुझ पे पर्दे हटे थे और अल्लाह ने मुझ पे कश्फ की दुनिया खोली थी, इसलिए मैंने अपनी किताब का नाम भी कश्फुल महजूब रख दिया। मुझसे पर्दे हटे थे। मश्क करना, उसकी मेहनत करना, और इस पे मुसलसल मेहनत उस वक्त की जाती है जब रकतें ज्यादा हों, जब इंसान का वक्त नमाज में ज्यादा गुजरे। रमजान वाहिद सआदतमंद महीना है जिसमें नमाज में ज्यादा वक्त गुजरता है। तरावी के बहाने, नफिल के जरिए, फराइज के जरिए, मुस्तहबात सुन्नतों के जरिए, तिलावत के जरिए कुरान पे नजर होती है। रमजान महीना है जिसपे वक्त गुजरता है और बहुत ज्यादा गुजरता है। इसमें मश्क की जाए और बार बार मश्क की जाए। ये नजरें हटेंगी फिर मश्क की जाए, ये नजरें भटकेंगी फिर मश्क की जाए। जितना मश्क करते जाएंगे, इन नजरों का नूर दिल में जाता जाएगा और दिल का चश्मा भरता जाएगा। बस जब दिल का चश्मा भर गया फिर वो वापस इन्हीं नजरों के जरिए पलटेगा और फिर इन नजरों से पर्दे भी हटेंगे और इन नजरों के अंदर तीर भी आएंगे, नूर के, रूह के, रूहानियत के और फयूज के और बरकत के और हिदायत के और कलमे के। फिर ये कायनात और हो जाएगी, फिर इसकी आंखें होंगी, पर वो और होंगी, आंखें और होंगी। मैंने एक नहीं, अगर मैं लफ्ज 70 कहूं, 70 अरबी जबान में बेशुमार में के माने में आता है। आहलुल्लाह के वाकयात पढ़े भी सही और सुने भी सही, पर एक चीज बार बार सुनी, यह गौर से सुनिएगा। फरमाया, किसी दरवेश की महफिल में बैठो तो मुस्तकिल उनको देखो, नजरें ना झुकाओ, सर ना झुकाओ, उनको देखो। कायनात में देखने से भी मिलता है, कुछ जाम देखने से पिए जाते हैं, कुछ कटोरे, कुछ प्याले, कुछ देखने से ही पिए जाते हैं। कहा उनको देखते रहो, देखना। ये वो शख्स होगा जो कब्रिस्तान में जा रहा है। लोग कहते हैं कब्रें हैं, मिट्टी के ढेर हैं। ये कहेगा नहीं, कब्रें नहीं, मिट्टी का ढेर नहीं। देखो उस कब्र के अंदर वो नूर है, देखो वो साहिब कब्र ये कर रहा, वो साहिब कब्र ये है, वो ये है, वो ये है। मैं कश्फ की दुनिया का वाकया सुनाऊं। मैं अपने हजरत रहमतुल्लाह अलैह के साथ जा रहा था, रात का वक्त था, एक कब्रिस्तान से गुजरे तो हजरत ने फरमाया, जिन्नात को देखना है? जी आप, अच्छा है क्या? ऐसे कर, इसके अंदर देख। ये 2 उंगलियां थी ना, इन 2 उंगलियों के अंदर ऐसे करके मैंने देखा, कब्रिस्तान वसी है, जिन्नात है, भाग रहे, कोई वहां काम कर रहा, कोई। मैंने एक देखा, एक बाबा कपड़े भी सी रहा था हाथ से, तो वो वहां कर रहा, वो वहां कोई काम था। 2 बच्चे थे, उन्होंने कहा कि ये बाबा जा रहा और साथ ये बंदा जा रहा है, इनको छेड़े। उन्होंने कहा छेड़े, बच्चे तो पर बच्चे होते हैं। अब वो छेड़ने के लिए आए, तंग करने के लिए आए बच्चों ने। दूर एक बंदे ने कहा, मेरे हजरत के तरफ इशारा करके, मेरी तरफ नहीं, उनकी तरफ इशारा करके कहा, ख्याल करना ये हिज़्बुल बहर का आमिल है, ख्याल करना। अल्लाह, वो जो बच्चे भागे खौफ से,
یہ کون سی نظریں تھیں؟ کن نظروں نے میری نظروں کو دکھایا تھا؟ یہ کون سی نظریں تھیں؟ یہ